بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز صدر معلمہ، سرپرست معلمہ، معلمات و طالبات، پردہ نشی محترم خواتین، دینی مائیں بہنیں، عزیز موقر حضرات علماء کرام، بزرگان دین، اس وقت ہم لوگ مرکز التعلیم و تربیہ کے سالانہ جلسے میں حاضر ہیں. اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ اس ادارے میں اللہ نے بہت سارے خدمات لے رہا ہے. اللہ کا شکر ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں پر زوجین کا، میاں بیوی کے آپس کے اختلافات، چھوٹی موٹی باتوں میں جو رنجشیں ہو جاتی ہیں، انبنی ہو جاتی ہیں، اس کے اختلافات کا حل بھی الحمدللہ ہوتا ہے. اللہ کا کرم ہے، 1500 سے زائد فیصلے یہاں پر ہو چکے ہیں شرعی اعتبار سے، اور اللہ کا احسان ہے، اللہ نے بہت سارے صلح کروایا، اور اب ایک بڑی تعداد ازدواجی زندگی کی ہماری نگرانی میں میاں بیوی زندگی گزار رہے ہیں. دوسری بات، اللہ نے ایک بڑا مجمع آغوش اسلام میں داخل ہونے کا اس ادارے کو سبب بنایا. ملک اور بیرون ملک کے لوگ اللہ کا فضل ہے مشرف بہ اسلام ہوئے، اور ان کی تعداد کئی سو ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان لوگوں کو اسلام پر استقامت عطا فرمائے. تیسری چیز، ہمارے یہاں صبح و شام مکتب کا ایک سلسلہ بھی چلتا ہے، اور اس میں بالغ عورتیں، بالغ خاتون وہ آتی ہیں، شادی شدہ بھی آتی ہیں، مدرسے میں تعلیم حاصل کرتی ہیں، اور بڑی بڑی خواتین نے ماشاءاللہ ختم قرآن کا اہتمام کیا. اور ہم نے چند سال پہلے مستقل ایک نظام تعلیم بالغان کا بنایا. اللہ کا شکر ہے، کرم ہے، اس سے بھی ایک بڑا مجمع فارغ ہوا. بہرحال رمضان المبارک سے پہلے ایک جلسہ سالانہ منعقد ہوتا ہے. اس اعتبار سے دیکھا جائے ہمارے ادارے کا یہ 5واں سالانہ جلسہ ہے جو ہمارے سامنے اس وقت منعقد ہے. بچوں نے بڑی قیمتی باتیں بڑے بہترین انداز میں مظاہرہ پیش فرمایا، نعتیں سنائیں، تقریریں سنائیں، نظم سنائیں، مکالمہ سنائیں، ماشاءاللہ دعائیں سنائیں، قرآن پاک کی تلاوت کی. اللہ تعالیٰ معلمات کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ان بچوں پر تا دیر قائم رکھے. ان کے والدہ محترمہ جو بھی یہاں تشریف فرما ہیں، اللہ ان تمام والدوں کو قبول فرمائے. اور آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، سب اپنے اپنے بچوں کو اس ادارے میں داخل کریں اور بہتر سے بہترین تربیت اور تعلیم کا نظام بنائیں. محترم خواتین، آج ہمارا 2 عنوان پر جڑنا ہوا. ایک عنوان تعلیم کے اعتبار سے، جس کے سلسلے میں حضرت مولانا قاری محمد سلیم صاحب جو خلیفہ ہیں حضرت امیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور خلیفہ ہیں حضرت ابراہیم صاحب پانڈولی کے، اللہ نے ماشاءاللہ
مختلف صلاحیتوں سے نوازا۔ خضر مسجد جو میل وشارم میں مشہور مسجد ہیں، اس مسجد کے 10 سال سے یہ امام ہیں، بہترین قرات کرتے ہیں اور ہزاروں کے معتکفین ماشاءاللہ ان کے پیچھے تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں، جس میں سووں کے علماء اور حفاظ ہوا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ حضرت نے بہترین ایک اپنی زندگی کا نظام بنایا اور وہ نظام کے مطابق انہوں نے ہمیں نصیحت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام نصیحتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام نصیحتوں پر ہم لوگوں کو جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہمارا جو دوسرا عنوان ہے وہ ہے رمضان۔ رمضان ہمارے سامنے عنقریب حاضر ہونے والا ہے۔ دیکھتے دیکھتے 2-3 دن باقی ہیں، رمضان المبارک میں ہم لوگ پہنچ جائیں گے۔ رمضان کیوں آ رہا ہے؟ رمضان کون ہے؟ سب سے پہلی بات رمضان کے سلسلے میں ہم یوں سمجھیں، رمضان کون ہے؟ ہمارے مشائخ یوں کہتے ہیں، جس طرح ہمارے علاقے میں جس طرح ہمارے علاقے میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں صفائی کا ایک نظم بنایا جاتا ہے، روڈوں کی صفائی، نالے کی صفائی، جہاں جہاں پر گندگیاں پڑی ہوئی ہیں ان سب کی صفائی، سال میں ایک مرتبہ مکمل صفائی ہوتی ہے، اور ماہانہ ایک اعتبار سے مخصوص علاقے کی صفائی ہوتی ہے، روزانہ سڑکوں کی صفائی ہوتی ہے۔ تو میں اسی طرح گھر کے اعتبار سے مثال دیا کرتا ہوں، روزانہ ہم جھاڑو لگاتے ہیں اور اپنے بیت الخلاء کی صفائی کرتے ہیں، گھر میں ہم لوگ جال وغیرہ مارتے ہیں، دھول وغیرہ جھٹکتے ہیں، اور سال میں ایک مرتبہ گھر میں ری سیٹنگ ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے شریعت کا ایک نظام بنایا۔ شریعت میں ایک ہے طلب والوں کا نظام، ایک ہے بے طلبوں کا نظام۔ طلب والوں کے لیے اللہ نے مدرسے کا نظام بنایا، طلب والوں کے لیے اللہ نے خانقاہ کا نظام بنایا، طلب والوں کے لیے اللہ نے ایک ادارے کا نظام بنایا جہاں پر وہ طلب والے رہتے ہیں۔ لیکن ایک بڑا مجمع ہے جو اذان کا خیال نہیں رکھتا، جو دیگر تمام تربیت کا خیال نہیں رکھتا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ بنایا۔ علماء فرماتے ہیں رمضان حقیقت میں دلوں کی صفائی کے لیے آتا ہے، رمضان حقیقت میں من کی صفائی کے لیے آتا ہے، رمضان حقیقت میں ذہن کی صفائی کے لیے آتا ہے۔ گویا یوں سمجھو رمضان یہ قدرتی شیخ ہے، یہ قدرتی مربی ہے، یہ قدرتی مرشد ہے۔ رمضان کے ذریعے سے جس طرح ہم خانقاہ میں اپنے دلوں کی صفائی کرتے ہیں، اپنی من کی صفائی کرتے ہیں، اپنے نظروں کی صفائی کرتے ہیں، ہمارے سوچ کی صفائی کرتے ہیں، ہمارے جذبات کی صفائی کرتے ہیں، خیالات کی صفائی کرتے ہیں، اسی طریقے سے رمضان آٹومیٹک صاف کرنے کے لیے آتا ہے۔ شیخ ہمیشہ کہتے ہیں قلت الکلام، قلت الطعام، قلت الاختلاط مع العوام۔ ارے بھئی اگر تم تربیت چاہتے ہو 3 کام پابندی سے کیا کرو۔ نمبر 1 کم کھانے کا اہتمام کرو، قلت الطعام، قلت الکلام، کم بولا کرو۔ نمبر 3 قلت الاختلاط مع العوام، جو لوگ نادان ہیں نادانوں سے کم ملا کرو، اس لیے کہ نادانوں سے ملاقات کرتے کرتے وہ جہالت تمہارے اندر منتقل ہوگی، نادانوں سے ملاقات کرتے کرتے وہ نادانی تمہارے اندر منتقل ہوگی، نادانوں سے ملاقات کرتے کرتے وہ غفلت تمہارے اندر منتقل ہوگی، نادانوں سے تم اپنا رشتہ رکھو گے، صحبت طالح ترا طالح کند، بروں کی صحبت تمہیں بری بنا دے گی۔ اس لیے رمضان المبارک میں اللہ نے قدرتی طور پر یہ تینوں چیزیں رکھ دیا۔ آپ جو بھی بندہ روزہ رکھتا ہے، آپ ذرا توجہ سے سنیں، آدمی جب تربیت کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کم کھایا کرو، کم کھاؤ گے نظریں کنٹرول میں رہیں گی، کم کھاؤ گے جذبات کنٹرول میں رہیں گے، کم کھاؤ گے سوچ کنٹرول میں رہے گا، کم کھاؤ گے شہوات کنٹرول میں رہیں گے۔ رمضان المبارک میں روزے کے ذریعے سے سحری کے بعد جب بندہ روزہ رکھتا ہے آٹومیٹک اس کی تربیت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا ایک طرف ضربوں سے دل کی صفائی ہوتی ہے، ایک طرف قلت الطعام سے من کی صفائی ہوتی ہے۔ اور ضرب جب بندہ لگاتا ہے
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو دل کی صفائی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی جملہ دو چیزوں کے لیے استعمال فرمایا، ایک ہے دل اور ایک ہے معدہ۔ آپ نے فرمایا القلب، قلب کون ہے؟ الا ان فی الجسد لمضغہ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو سنو، اللہ نے ایک گوشت کا ٹکڑا آپ کے بدن میں دیا ہے، اگر وہ صحیح ہے پورا بدن صحیح ہے، اگر وہ فساد ہے پورے بدن میں فساد ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ایک انسان کے اندر معدہ رکھا ہے، فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ فَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ اگر معدہ صحیح ہے یعنی اس میں غذا صحیح جائے گا، تمام بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے، اگر وہ فساد ہوگا تمام بدن سے نکلنے والے اعمال میں فساد ہوگا۔ اور رمضان جب آٹومیٹک معدے کو کنٹرول کرے گا تو لا محالہ دل کی اصلاح ہوگی، جب دل کی اصلاح ہوگی تو من کی اصلاح ہوگی، جب من کی اصلاح ہوگی اعضاء کی اصلاح ہوگی۔ تو گویا کیا فرمایا؟ رمضان قدرتی شیخ ہے، رمضان قدرتی مربی ہے، رمضان قدرتی خانقاہ ہے، رمضان قدرتی تربیت ہے، رمضان قدرتی تزکیہ ہے، رمضان قدرتی اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ بنانے کا ایک مہینہ ہے۔ اسی لیے کیا کہا؟ رمضان شہر اللہ، شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی شعبان میں میری سنت پر عمل کرو، رمضان میں اللہ کے حکم کے پابند ہو جاؤ۔ تو الحمدللہ رمضان آ رہا ہے۔ رمضان جب آ رہا ہے تو ہم لوگوں کو اپنے من کی صفائی کرنی چاہیے، استغفار کے ذریعے سے، توبہ کے ذریعے سے اللہ کے سامنے کہنا چاہیے یا اللہ تیری رحمتیں جو آ رہی ہیں وہ رحمتیں جب مکان تلاش کریں کس جگہ پر جا کر میں بسوں تو دل کو پاک پائے، رحمت آ کر پاک دل میں بسے، رحمت آ کر پاک آنکھوں میں بسے، رحمت آ کر پاک زبان میں بسے، رحمت آ کر پاک کان میں بسے، رحمت آ کر پاک اپنے بدن کے تمام اعضاء میں بس جائیں۔ جس طرح ہم مہمان آتے وقت گھر کی صفائی کرتے ہیں، فرمایا رمضان کی رحمتیں مہمان ہیں، ایک مرتبہ آئیں گی، دیکھیں گی صاف ستھرے ہیں کہ نہیں ہیں، دوبارہ آئیں گی صاف ستھرے ہیں کہ نہیں ہیں، سہبارہ آئیں گی صاف ستھرے ہیں کہ نہیں ہیں، چوتھے بار آئیں گی صاف ستھرے ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہر عشرے میں آ کر دستک دے گی اللہ کے اس رحمت نے۔ اگر ہمارا دل ناپاک ہوگا تو وہ رحمت دوبارہ واپس چلی جائے گی، پھر نہیں آئے گی۔ اس لیے کہا رمضان تمہارے دسترخوان کو دیکھنے نہیں آ رہا، تمہارے سحری کے آئٹموں کو دیکھنے نہیں آ رہا، تمہاری افطاری کے آئٹموں کو دیکھنے نہیں آ رہا، رمضان تمہیں دیکھنے آ رہا ہے۔ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، تقوی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے اندر تمہارے جذبات کو اللہ بدلتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے کہا لعلکم تتقون، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے رمضان المبارک میں قرآن نازل فرمایا۔ پوچھو قرآن سے تو رمضان ہی میں کیوں نازل ہوا؟ قرآن کہتا ہے دیگر مہینوں میں اگر آتا میں بسنے کے لیے جگہ نہ پاتا، جب رمضان میں آتا ہوں روزے داروں کے دلوں کو دیکھتا ہوں، روزے داروں کا دل پاک ہوتا ہے، مجھے بسنے کے لیے جگہ ملتی ہے، تو فوراً رمضان المبارک میں قرآن پاک تراویح کے ذریعے سے سنا کر امت کے دلوں میں بسایا جاتا ہے، تاکہ اس کی تشریح بھی سنے، اس کی تقریر بھی سنے، اس کا رونا بھی سنے، اس کا ہنسنا بھی سنے، اس کی ترغیب بھی سنے، اس کی ترہیب بھی سنے، اس کے اوامر بھی سنے، اس کے نواہی بھی سنے، سب سن کر دل میں بسانے والے بن جائیں۔ اس کے لیے رمضان میں اہتمام کے ساتھ تفسیر کی مجلسیں لگائی جاتی ہیں۔ اور ہمارے یہاں رمضان میں خاص طور پر عورتوں کے لیے اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ ہم لوگ عورتوں کو تراویح سنا سکیں۔ تراویح سنا سکیں۔ تراویح کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ تراویح کے ذریعے سے خواتین ہمارے مکمل قرآن سننے کی اللہ ان کو توفیق دے گا۔ اس کے لیے تمام خواتین کو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
تو پہلے روزے ہی سے انشاءاللہ تراویح کا اہتمام ہوگا. ایک ایک سجدہ 1,500 والا سجدہ ہے، 1,500 نیکیوں کو دلانے والا. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ارے بھئی نیکیوں کو گنا مت کرو، نیکیوں کو تولا کرو. نیکیاں گننے کی چیز نہیں ہوتی بلکہ تولنے کی ہوتی ہیں. بعض مرتبہ ایک نیکی وہ کروڑ نیکی سے بھاری پڑ جاتی ہے. جیسے انسان ہیں، انسانوں میں مختلف وزن کے انسان ہوتے ہیں، سب آنکھوں والے، سب زبان والے، سب کان والے، سب ناک والے، سب چہرے والے، سب لباس والے. لیکن انسان کا وزن الگ الگ ہوتا ہے. کوئی انسان ہوتا ہے ہزاروں پر بھاری، کوئی انسان ہوتا ہے لاکھوں پر بھاری، کوئی انسان ہوتا ہے کروڑوں پر بھاری، کوئی انسان ہوتا ہے اربوں پر بھاری، کوئی انسان ہوتا ہے وہ اکیلا تنہا بے وزن ہو جاتا ہے. تو انسان کو گنے نہیں جاتے، وزن دیکھا جاتا ہے کتنا بڑا وزنی انسان ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اسی طرح نیکیوں کو گنے نہیں جاتے بلکہ وزن دیکھا جاتا ہے. فرمایا تراویح میں 1,500 نیکیاں ہیں لیکن ان کا وزن بہت بھاری ہے نفلوں کے اعتبار سے. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ تراویح کا انتظام بھی یہاں بنا رہے ہیں. انشاءاللہ اس کے دوران ضرور تفسیر بھی مختصر عرض کی جائے گی 5-10 منٹ کے لیے. اور آپ کو اس رمضان سے تراویح کے ختم کے بعد، وطر کے ختم کے بعد 5 منٹ انشاءاللہ اللہ کا ذکر بھی کرایا جائے گا. ذکر کے بعد دعا کرائی جائے گی تاکہ ہمارے خواتین اللہ کے ذکر کے بھی عادی بنے. اور دن میں انشاءاللہ درس حدیث کا، درس قرآن کا ایک وقت نکالا جائے گا اور اس وقت پر انشاءاللہ درس بھی دیا جائے گا 11:30 بجے سے لے کر یعنی 12:30 بجے تک. 11:30 سے 12:30 بجے تک 1 گھنٹہ آپ تمام خواتین کے لیے مسائل رمضان، فضائل رمضان، حقیقت رمضان، تفسیر رمضان، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. اس کا بھی آپ کے سامنے اہتمام کیا جائے گا. اس لیے محترم خواتین سے انشاءاللہ بقیہ تمام باتیں ضرور عرض کی جائیں گی. آپ سے گزارش ہے، وقت بھی کافی ہو چکا ہے، اب آگے کا بھی انشاءاللہ پروگرام ہے. اس لیے میں خواتین سے، ہماری معلمات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے انعامات کا سلسلہ جاری کریں، شروع کریں اور انعامات دیں. ہمارے سرپرست معلمہ سے، والدہ محترمہ سے میں گزارش کروں گا ان کے دست مبارک سے انعامات دیے جائیں. یہاں کرسی رکھ دیں اور وہاں خصوصی انعامات، عمومی انعامات انشاءاللہ ان کے دست مبارک سے دیے جائیں گے. اور جو ہمارے یہاں مہمانان خصوصی تشریف فرمائے ہیں پولاچی سے اور مدراس سے، ان کو بھی انشاءاللہ خصوصی اعزاز سے نوازا جائے گا. اور کچھ انعامات ہیں جو بعد میں انشاءاللہ انفرادی طور پر ان کو دیے جائیں گے. سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ انعامات کا سلسلہ جاری کریں. آج جو اعلانات کیے گئے اس اعلانات کے مطابق انشاءاللہ آپ حضرات تشریف لائیں. اللہ تعالی ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.